الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے ہم دہرائی کرتے ہیں آیت 59 تا 65 ہم نے کل کیا ہے، اور آج سوال آپ سے پہلا سوال یہ ہے، اس لیے کہ یہ بہت اہم سوال ہے. یہ بتائیں کہ اہل کتاب کی دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے؟ کتنا ذکر ہے قرآن میں، آپ نے دیکھا ہے کہ اہل کتاب کا پوری طرح قرآن نے کھول کے بیان کیا ہے. اور اگر خاص کر آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ ہو، سورہ آل عمران ہو، سورہ نساء ہو، اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ، تو اس ساری سورہ مائدہ، تو سب کے اندر کیوں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کیوں اتنا اسلام کے خلاف، وجہ کیا ہے؟ سر وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدا ہوئے، تو ان کو اسی بات پہ ضد تھی کہ یہ اسحاق کی کیوں نہیں پیدا ہوئے، اس وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ بات نہیں ہے. اصل بات کی طرف آئیں تاکہ آپ کو پوری طرح بات سمجھ آئے. یہ سوال میں نے اسی لیے رکھا کہ کاش بڑے غور سے سنیں. اگر کوئی اور ہے کسی کے پاس تو سچ ہے تو بتائیں مجھے. ڈاکٹر صاحبہ کہاں ہیں آپ؟ اچھا، اب سنیں بڑے غور سے. سب سے بڑی وجہ جو یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف تھے وہ اسلام ہے. اسلام، بڑے غور سے سنیں، اسلام نام ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار بنا دینا، ہر معاملے میں، ہر جگہ اور ہر وقت. یہ ان کو قبول نہیں تھا. اچھا، یہ ان کو کیوں قبول نہیں تھا، بلے جلدی بتائیں. کیونکہ وہ بیٹا بنا بیٹھے تھے عزیر علیہ السلام کو، اور وہ بتوں کی اپنی مادہ کو چھوڑیں، آپ بالکل الٹی بات کرتی ہیں. ہاں جی، پرستی پہ جاتے تھے. ارم کیا بات ہے؟ ارم، اب بڑے غور سے سنیں. دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو اصولاً سمجھنی چاہیے. پہلی بات کہ ان سب سے مخالفت کی وجہ اسلام، اور دوسری بات اسلام پر جب آپ چلتے ہیں تو آپ اپنی خواہش نفس کو چھوڑنا پڑتا ہے. وجہ، اگر آپ خواہش نفس کے پیچھے چلیں گے تو دنیا میں اسی طرح فساد ہوگا جیسے آج آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، مسلمان ملکوں میں دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. تو سب سے بڑی وجہ ان کی مخالفت اسلام، اور اسلام کی وجہ کہ وہ گریز کر رہے تھے اللہ کے حکم پر چلنے کی بجائے. وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی مرضی کریں، اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلیں. مسز آصف سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر، جو بھی یہی کہا تھا، خواہشات نفس پہ چلنا چاہتے تھے. جی سر، جزاک اللہ. اچھا، اب یہ تو بات ہو گئی کہ اہل کتاب کو اتنا قرآن نے، کیونکہ سب سے بڑا جرم انسان کا یہ ہے، چاہے وہ فرد ہو، چاہے جماعت ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، کہ جب وہ اللہ کے دین کو چھوڑتی ہے تو وہ رسوائی سے بالکل دوچار ہوتی ہے. دنیا میں اس سے بڑا کوئی کمینہ نہیں ہوتا جو اپنے رب کے احسانات کا شکر ادا نہ کرے. کتنا بڑا اس کا احسان ہے، اس نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں تاکہ ہم اس حق پہ چل کے دنیا میں بھی اس اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، خالق، مالک، رازق، حاکم ہے، طاقت اس کے پاس، اسی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں. اور بالآخر آپ دیکھیں کیا حشر ہوا فرعون کا، اور آج کے فرعونوں کا کیا حشر ہوا آپ کے سامنے ہے. اس لیے کہ فیصلہ فائنلی جو نافذ ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے. تھوڑی سی ڈھیل اس نے دی ہے دنیا میں، اور اگر انسان اس پہ قائم رہے تو اس کی تائید اور نصرت سے وہ دنیا میں ایسا نظام قائم کرتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خلفائے راشدین نے کیا. اور جب وہ بگڑتا ہے تو آپ دیکھیں کہ بگڑا ہوا انسان نعوذ باللہ شرک کہ اللہ تعالیٰ کو
کے خلاف چلتا ہے. اچھا دوسرا سوال، یہ جو انتہا کا ان پر لعنت ہوئی، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ام عبداللہ. جی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی عدولی، یہ جو کہ انہوں نے سبت کا دن تھا اس کی نافرمانی کی. جنرلی نافرمانیاں تھیں، لیکن ابھی آپ نے جو لفظ استعمال کیا وہ ٹھیک ہے کہ سب کو ان کو کہا گیا تھا کہ مچھلیاں مت پکڑو. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ امت مسلمہ کو کیا حکم دیا گیا جیسا ان کو دیا گیا تھا، ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر عامل ہو جائے، اگر نہیں ہوں گے تو یوم الجمعہ فسحوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. ہاں یہ بات ہوئی نا افضل صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ان کو منع کیا کہ مچھلیاں نہ پکڑیں، انہوں نے پکڑیاں اور اس کا ذلت ان کو دیکھی. امت مسلمہ کو اللہ نے کہا کہ تم جمعے کی نماز جو ہے وہ تمہارے مرد مسجد میں آ کے اور کوئی کاروبار نہ کریں. آپ نے دیکھا ہے کس قدر بازار کھلے ہوتے ہیں جمعے کے روز عین نماز کے وقت، کتنے لوگ لاپرواہ ہیں. تو آج جتنے عذاب ہم پر ہے نا، اس کی بڑی وجہ اللہ کی نافرمانی ہے. نوٹ فرمائیں ذرا، آپ کبھی غفلت نہ کریں گے جمعے کی نماز کے لیے. باقاعدہ تیاری، نہانا دھونا، وضو کرنا اور تیاری کر کے مسجد جانا، یہ ہمارا فرض ہے. اللہ نے ہم پر یہ فرض رکھا ہے. بے شک انشاءاللہ. اچھا دیکھیں یہ سب چیزیں اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کیا نافرمانی کی، ان کو کیا عذاب ملا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی نا، ایک بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں مانگی کہ میری قوم پر کوئی عذاب نہ نازل کرنا. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگ ہی نہیں سکتے تھے. انہوں نے صرف اللہ سے دعا مانگی کہ آپ ایسا عذاب کہ پوری قوم کی قوم ختم ہو جائے، وہ عذاب نہ. باقی آپ دیکھ لیں جتنا آج تفرقہ بازی ہمارے اندر ہے، آپ مجھے بتائیں کہ جب نماز ہم ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے تو کتنا بڑا جرم کرتے ہیں. استغفر اللہ. استغفر اللہ. اچھا اس کے بعد یہ بتائیں کہ یہود مدینے میں کیا شرارتیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جلدی بتائیں، اور کون سی آیت میں ذکر ہے؟ کہاں گئے ہمارے نوید بھائی؟ چلیں ہاں یہ بتائیں نا آپ مجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا سازشیں مدینے میں یہود کرتے تھے، سب سے بڑی سازش؟ نہیں سر یاد نہیں. اچھا میں آپ ایک بندہ بولے، ایک بندہ اجازت لے کے بولے تاکہ ڈسپلن قائم رہے. سر مشرکین مکہ کے ساتھ مل کے آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور باقی قبائل کے ساتھ بھی. سب سے بڑی سازش کیا کرتے تھے؟ اکساتے تھے کہ آؤ ان کو ختم کریں. قتل کی سازش سب سے بڑی تھی، کفار کی طرف سے بھی اور یہود کی طرف. کفر چھپا ہوتا تھا، یہ شرارتیں کرتے تھے، اوپر سے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور دل ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے. اچھا یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو کام کرتے تھے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے سننے کے لیے تاکہ اس پر اعتراض اٹھائیں. تو جو کفر کے ساتھ داخل ہوتے تھے وہاں آتے تھے اس کفر کو لے کر، اور اسی کفر کو لے کر واپس جاتے تھے، نصیحت نہیں پکڑتے تھے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا ہی اس لیے کہ ہماری اصلاح کرے. تو یہ ان کا سب سے بڑا جرم تھا. اچھا ایک اور بات بتائیں، یہود جو ہے وہ اللہ کے حوالے سے ایک بہت بڑی نافرمانی، بہت بڑی شرارت کرتے تھے، وہ کیا ہے اور کس آیت میں اس کا ذکر ہے؟ جی سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ وہ فویل بقرہ نہیں، للذین. یہاں کی بات کر رہا ہوں میں، اس کو دہرا رہا ہوں، آپ بقرہ کی بات بعد میں کریں. جی 63 میں ہے نا.
کہ حرام چیزوں کے کھانے سے باز نہیں آتے تھے اور نہ ہی روکتے تھے. ان کا بدترین قول آیت 64 جو میں نے کل پڑھائی ہے، آپ نوٹ نہیں کرتے، اس میں انہوں نے کہا، یہود کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ ہاتھ بند ہیں، اللہ تعالیٰ کنجوس ہے. حالانکہ میں اور آپ اور ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ اب ہم پر کتنے اللہ تعالیٰ کے رحم ہیں. تو اللہ تو رحمان اور رحیم کے نام سے دنیا میں مشہور ہے کہ جو حد سے زیادہ ہم پر رحم کرتا ہے. تو آیت 64 میں پڑھ لیں کہ ان کا بدترین قول کہ آیت 64 میں وہ کہتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کا ہاتھ تو بند ہو گیا ہے. اس نے تو نعوذ باللہ کتنی بڑی اللہ کے مقابلے میں جسارت ہے، اور آپ کبھی سورہ بقرہ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی الحمدللہ. جی سر، جی ذرا چیزوں کو اس طرح پڑھیں نا تاکہ ہم کریٹیکلی سمجھیں. سوال کا مقصد ہی یہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آج بھی یہود و نصارہ، خاص کر یہود کی سب سے بڑی سازش آج موجودہ دنیا میں کیا ہے؟ جلدی بتائیں. مسلم دنیا کے خلاف ہر وقت سازش کرنا، ہتھیار بنانا. یہ جو اسی آیت میں فرمایا گیا نا دین کلما کے خلاف اوقادوا نارا للحرب. چلنا اور فساد پھیلانا. فساد فلرز. سر جی یہ جو آیت 64 میں فرمایا گیا نا کلما اوقادوا نارا للحرب اطفأها اللہ. شاباش میں عبداللہ، شاباش. آج بھی ان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ خوب اسلحہ بیچو تاکہ یہ طاقتیں جو کفر کی طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں کو کرش کریں. یہی آج ان کا مشن ہے، اور اسی طرح سے وہ پیسہ کما کر ان ساری یورپین اور امریکن قوم کو پیسہ دیتے ہیں کہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا خون سے ان کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. قرآن آج بھی ہمارے مسائل کا حل ہے بشرطے کہ ہم سمجھیں. اچھا اب میں آیت 65 پڑھ رہا ہوں، ذرا آپ کرٹیکلی ان کو دیکھا کریں نا تاکہ سمجھ کے جب میں آیت کا نام لوں تو آپ اسی آیت کے حوالے سے بات کریں. اب سنیں آیت 65، بہت کمال کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے، ہر آیت ہی کمال کی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو اللہ کہتے ہیں لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی برائیوں کو دور کر دیتے. شرط کیا ہے بھلا؟ ایمان لا تقوی اختیار کرتے. ایمان اور تقوی. اچھا اسی کی تاکید ہر کتاب اور ہر نبی نے کی ہے کہ ایمان لو، ایسا ایمان کہ پکا سچا ہو، اور تقوی کی روش ہر زندگی کے ہر معاملے میں. تقوی کیا ہے؟ برائی سے مکمل بچنا اور نیکی کے لیے سبقت کرنا، جلدی کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر کہا کہ اگر یہ کام کرتے نا دو، تو ایک تو ان سے اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں دور کر دیتا. کیوں؟ تقوی میں ہے ہی برائی سے بچنا اور نیکی کرنا. اور دیکھیں ایمان اور تقوی کا بنا کیا تعلق ہے؟ جلدی بتائیں. سر جتنا ایمان مضبوط ہوگا تقوی ہوگا اس میں. ایمان کا سب سے پہلا تقاضا تقوی ہے. ایمان لانے کے بعد ہر نبی نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ کہ ہر کام میں ہر جگہ اللہ کی بات ماننا، اور جس بات سے اللہ نے منع کیا اس سے مکمل باز رہنا. بڑی بات لاجیکل کریں تاکہ ہم سمجھیں اور سننے والا سمجھے اور اس پہ عمل کریں تاکہ اس کی زندگی تبدیل ہو. تقوی جس میں نہیں ہے نا، آج آپ دیکھ لیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو، ججز ہوں، پیسے والے لوگ ہوں، ان میں جو سب سے چیز نایاب ہے، جس میں وہ ناکام ہے، دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں اور تقوی کسی کام میں نہیں کر سکتے، اور فساد کا باعث ان کا ہر عمل ہے. ڈاکٹر صاحب بات سمجھ رہی ہیں نہیں سمجھ رہی؟ جی سر بالکل ایسا ہی ہے.
تقوی نہیں ہے. تو نہیں، تقوی اس لیے نہیں کہ ایمان نہیں ہے. جی سر. سب سے پہلے ایمان، اور ایمان قرآن و سنت والا ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والا ایمان، تاکہ وہ ایمان ہمیں بچا سکتا ہے. اگر ہمارا ایمان کمزور ہوگا جیسے آج کے مسلمان کا ہے، وہ ایمان کسی کام کا نہیں ہے، اور وہ ایمان اللہ بھی قبول نہیں کرے گا. نوٹ کریں بات کو. اچھا، آگے اللہ کہتے ہیں آیت 65 میں، ایک تو ان کی برائیوں سے دور کرتے، جس سے معاشرے میں سکون، امن، چین خود ان کو بھی ہوتا اور معاشرہ بھی ان سے چین میں رہتا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. سر جی اد نہیں اد ہے سر جی، زبر ہے. ساری وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم لازماً انہیں داخل کرتے نعمت والے باغوں میں. یہ جنت کا تو پتہ مجھے اور آپ کو اس وقت چلے گا نا جب اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے گا کہ دنیا کی ہر نعمت وہاں موجود، برائی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. کتنا بڑا انعام ہوگا جنت، اور دائمی اور ابدی. یہ بھی نہیں کہ چند روزہ، دنیا زندگی چند روزہ ہے. یا عمل کر لو اور اس میں دنیا میں بھی آرام سے رہو، اللہ کی تائید اور نصرت تمہارے ساتھ رہے گی اگر تم اللہ کا کہنا مانو گے. اگر نہیں مانو گے تو ذلیل اور رسوا ہوگے. کافر بھی ہو رہا ہے، مسلمان نام و نہاد مسلمان بھی ہو رہا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے، یہ اصل میں تو یاد رکھیں یہ اقامت دین ہے، کہ میں خود بھی دین پر قائم ہوں اور اس کی دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دوں، اور پھر کوشش ہو کہ دین قائم ہو جائے. ہماری عدالتوں کا نظام دیکھیں، کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ہم نے ملک بنایا اس لیے کہ ہم اللہ کے دین پر چل کر اطمینان اور سکون اس دنیا میں بھی اور آخرت میں جنت کے حقدار ہوں گے. اس کو چھوڑ کے ہم نے کیا کیا اس ملک کے اندر تجربات کیے، اور ناکامی کا انتہا یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ ہم 2 لفظ کر چکے ہیں ملک میں، اور انہی حرکتوں کا آج بھی ارتکاب کر رہے ہیں. یہ بات میری آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ جی جی سر. سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا، یہ تو آج 65 تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 66 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ. اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو، انجیل کو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا ان پر ان کے رب کی طرف سے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہی وہ چیز ہے کہ اگر وقت کی جو کتاب نازل ہوئی ہے، جیسے آج قیامت تک کے لیے قرآن ہے، ان کتابوں پر ایمان ضروری ہے. کیوں؟ لیکن قرآن میں وہ سب کچھ ہے جو ان کتابوں میں کامل اکمل شکل میں موجود ہے. لہٰذا اگر اس وقت وہ کام کرتے تو اللہ کہتے ہیں لَأَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. تو اللہ تعالیٰ تو یہ لوگ کھاتے اوپر سے بھی، آسمان سے بارشیں برستی اور خوب فصل ہوتے، اور آپ کے قدموں کے نیچے سے بھی زمین میں بھی خزانے ان کے لیے کھول دیتی جو دفینے اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ اللہ کا وعدہ کس قوم سے ہے؟ جو قوم اللہ کے اس تورات یا انجیل کو اس وقت انہوں نے قائم کیا ہوتا. آج مسلمان یقین مانیں اگر قرآن اور سنت کو قائم کریں گے، اقامت دین کا کام کریں گے، تو یہ وعدہ اللہ کا ہمیشہ کے لیے ہے، ہر قوم کے لیے ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی جزاک اللہ خیر سر. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا اگر دیکھیں نا کتنی پیاری بات اللہ کہہ رہے ہیں. منہم امت مقتصدہ، ان میں کچھ لوگ ہیں جو درمیانی یعنی سیدھی راہ پر چلتے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بری حرکتیں کر رہے ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ کی اتمام حجت دیکھیں کہ اللہ نے ان پر کتابیں نازل کی، تورات اور انجیل جیسی، جس کو ہدایت اور نور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور ان کو
انبیاء بھیجے، کبھی ان انبیاء ایک ایک نہیں، دو دو رہے، لیکن انہوں نے کیا اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، اس کو چھوڑ کر کس طرح اپنی غلط حرکتوں کی کو جاری اور ساری رکھا، اور کیا ان پر اللہ کے عذاب آئے۔ آپ دیکھ لیں اللہ کس طرح ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تم ان چیزوں پر ڈٹ جاؤ، جو اللہ نے آج مسلمانوں کو بالکل یہی ہدایت ہے کہ آپ قائم کریں اس قرآن کو، اپنے ہاں اس نظام کو نافذ کریں، تو آپ اس ساری رسوائی جو اس نظام کی مخالفت میں ہو رہی ہے، رسوائی آپ دیکھیں کسی شخص کو، آپ مجھے بتائیں آپ کو عدالتوں پر اعتبار ہے؟ جلدی بتائیں۔ بالکل نہیں سر۔ بالکل بھی نہیں سر جی، بالکل بھی۔ تو یہ کہ جب ان کا کام ہی انصاف ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر انصاف مل سکتا ہے عدالت سے، اور عدالت سے انصاف نہیں مل رہا، آپ دیکھیں اس کوئٹہ کے جج کو حیا نہیں آئی کہ وہ خاتون جو ڈاکٹر وہ ہے اپنی، جس کو اس نے عمر بھر کی قید سنائی ہے، ذرا سوچیں کہ ہم اس ملک کے ساتھ وہی نہیں کر رہے جو ہمارا آلریڈی ایسٹ پاکستان میں ہو چکا ہے۔ بالکل وہی کر رہے ہیں سر۔ ڈاکٹر ماں سر رنگ اس فیصلہ کرنے والے کا کیا انجام ہوگا قیامت کے دن؟ نہیں، قیامت کے دن تو ہوگا دنیا میں بھی ہوگا۔ اگر آپ بالکل ان سر، کی دنیا بات میں بھی سن لیں پائے تو گا۔ آپ ذرا نوٹ فرمائیں کہ اللہ نے ان ظالموں کو کس طرح دنیا میں بے یار و مددگار ثابت کیا۔ اس لیے آپ اور میں اپنی ذاتی حیثیت میں کبھی اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ غور سے سنو کہ تمہاری کوئی اصل نہیں جب تک تم قائم نہ کرو کس کو؟ اس وقت تورات اور انجیل کو، اور آج ایمان لاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، اور قرآن کو قائم پر لائن کرو۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کی حالت دیکھ لیں۔ اچھا، اس میں ایک میں حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ حدیث ہے بہیقی کی، اور وہ کہتے ہیں کہ اہل قرآن، ذرا سنیں، میں اور آپ مخاطب ہیں، قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لو، بلکہ اسے پڑھا کرو رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی، جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اچھا، پہلے تو یہاں رک جائیں اور مجھے یہ بتائیں اس قرآن کے پڑھنے کا حق کیا ہے؟ سر پڑھیں، سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں اور اس کے مطابق چلیں، اور دوسروں کو بھی اس کا عمل پیغام دیں۔ کریں گے نہیں نا، دیکھیں اگر قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھیں گے، نہ اس پر عمل کریں گے، نہ غور و فکر کریں گے، غور و فکر کریں گے تو آپ یقین مانیں پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون کتنا، تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور یا خلفائے راشدین کا مدنی دور آج دنیا ترس رہی ہے، اور عمر لاز کس قدر مشہور ہوئے ہیں یورپ میں، آپ اندازہ کریں، صرف اس وجہ سے کہ وہی برحق تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نازل کرتا تھے۔ لہذا اللہ کہہ رہے ہیں دیکھیں کتنی بڑی پیاری بات ہے کہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کرو، اسے عام کرو، یعنی اس کی دعوت دو، اور خوش الحانی سے پڑھو، اور اس میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تدبر میں آپ کو بتاؤں، یقین مانیں میں نے دنیا میں سوائے یورپ اور سوائے اس کے چائنا اور رشیا کے میں نہیں گیا، باقی ساری دنیا میں گیا ہوں، اور میں نے قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے پوری طرح اس نظام کو جو اس ملک میں نافذ تھا دیکھا۔ آپ یقین مانیں کہ کسی ملک میں سکون چین اس کے رہنے والوں کو نہیں ہے۔ آپ ابھی دیکھ لیں عربوں جو عربی قرآن میں ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑا تو امریکہ کی جائے پناہ لی، اور کس قدر ذلیل ہوئے ہیں۔ سوچیں کبھی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ جب اٹھ جاتی ہے تو انسان کتنا بے یار و مددگار ہو جاتا ہے۔ فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ غرق ہوا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں اس ملک میں دیکھ لیں مشرف نے کیا نہیں کیا، ان بچیوں کو جو عزت مآب دین کی تعلیم کے لیے تھی ان پہ فاسفورس چھڑک کے ان کو جلایا تاکہ پہچانی نہ جا سکے۔
کیا نہیں کیا اس ملک کے ساتھ باجوہ نے. سر اس کا انجام دیکھیں پھر کیا ہوا ہے، اللہ نے کیسا دنیا میں بھی. پلیز آپ میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں، کیونکہ میں یہ وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ان کا انجام دیکھیں. کہیں سے دوائی نہیں ملتی تھی اس کو، ایسی مرض لگی کہ جس کی کوئی دوائی نہیں ملتی تھی مشرف کی. اور آپ، مجھے ایک شخص ملا جس نے کہا کہ مجھے جب اس کی ڈیڈ باڈی آئی جہاں پورا قبرستان میں داخل اس کو دفن کیا، پوری ٹریفک بند کی کہ ان کو ڈر تھا. تو جب یہ ہمارا حال ہے تو ہم کیوں اس اللہ کے ساتھ مقابلے کے چکر میں رہتے ہیں جس کی طاقت اور قدرت ہم تاریخ پہ ثابت شدہ ہے. قوموں پہ عذاب دیکھ لیں، سورہ آراف پڑھ لیں، سورہ ہود پڑھ لیں. تو یہ تھی آیت ہمارے پاس 68 میں پڑھ رہا جی ہوں. ایک سوال ہے جی حکم. سر جی، یہ جو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ عمر لا، تو سر جی انہوں نے تو سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، پھر اسپیشلی ان کے ساتھ ان کا نام لگا کے تو لاس کا جو وہ بات کی گئی، تو وہ ایسے کیوں کیا گیا؟ میرے آپ کا جو سوال مجھے سمجھ میں نہیں آیا. سر جی رسول عمر رضی اللہ عنہ نے تو جو کچھ سیکھا تھا، جو بھی اسٹریٹجیز تھیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ آج اسپیشلی عمر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر تو کہا جاتا ہے عمر لا، تو انہوں نے سب دیکھیں کچھ وہ اللہ کے عمر رسول لاز کہتے ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. عمر لاز کا مطلب ہے اللہ لاز. کیوں؟ انہوں نے وہی لاز جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، انہوں نے اور خلفاء راشدین نے بھی انہی کو جاری اور ساری رکھا. یہ عمر کے اپنے لاز نہیں ہیں. بالکل سر، جی سر، ایسے ہی ہے. یہی میں کہہ رہی سر میں کہہ رہی تھی کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کوئی عبرت نہیں پکڑتا، کوئی حکمران، عام انسان، کوئی بھی موت بھی دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن اپنی روش پہ قائم ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ کی سنت بھی تو بالکل صلح آنے ہے کہ پھر ذلت اور پستی کیسا مقدر ہے ان کا بھی اور ان قوموں کا بھی جو اس روش پہ چل رہی ہے. جی سر، یہ تو ہے. نہ سمجھیں ان کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں اس کو اختیار دیا ہے، لیکن اللہ کی سنت کہ اس قوم کو ذلت، اس رسوائی اس کا مقدر ہوگی جو قوم اللہ کے خلاف چلے گی. آپ دیکھ لیں، مجھے بتائیں کہ کون سی. آپ دیکھیں کتنا بے وقوف نظر آتا ہے ٹرمپ. کیوں؟ اس نے وہ حرکتیں شروع کر دی ہیں کہ ہر آدمی اس کو پاگل کہہ رہا ہے، اور جتنی اسٹیبلشمنٹ ہے مسلمان ملکوں کی آپ دیکھ لیں کتنی رسوائی سے دوچار ہے. جی سر سر، جو اس وہ کے ان کے گورنمنٹ اپنے ٹرمپ کے اپنے بندے اسے پاگل کہہ رہے ہیں، اور ہمارے بندے جو ہیں اس کی پوجا کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے تھی. وہ ہم کر نہیں رہے تو ہم طاغوت ہی کے پیچھے چلیں گے. کیوں کہ وہ بھی خواہشوں کے پیچھے چل رہا ہے، اپنی نفسانی خواہشوں پر، اور ہم بھی اسی پر چلنا چاہتے ہیں، لہذا وہ ہمارے لیڈر ہیں. عوام الناس کو دیکھ لیں. میڈم یہ بات لوگوں کو سمجھانے کی ہے. اگر آپ اس رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے دین کی طرف آؤ، توبہ تائب ہو کر پوری طرح اس پر عمل کرو. انشاءاللہ عزت آپ کو قدم چومیں گی. جی سر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عزت اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. تو آپ، یہ تسلی ہے کہ آپ کافروں پر افسوس مت کریں. دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں افسوس. سر ابھی آیت نہیں پڑھی ہم نے یہ والی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. دیکھیں میں نے آپ کے سامنے 68 پڑھی ہے، اور 68 پوری تقریباً ختم ہو گئی ہے، اور 68 میں وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، یہ ان کے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر کا یقیناً اس میں اضافہ کرتا ہے.
اس لیے کہ وہ خواہشانت نفس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں اپنے نبی کو کہتے ہیں فلا تأسوا علی القوم الکافرین، اور آپ ان کافروں کے بارے میں افسوس نہ کریں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو افسوس یہ ہوتا تھا کہ کتنی قیمتی بات ہے، اس پر عمل کر کے یہ دنیا اور آخرت اس بلائیاں سمیٹ سکتے ہیں، یہ اس کی مخالفت کر کے ذلت اور رسوائی سے دوچار ہو رہے ہیں. تو وہ افسوس کر رہے تھے. اللہ کہتے ہیں افسوس نہ کریں، میں نے دنیا کو بنایا ہی اسی طرح ہے کہ امتحان ہے. اگر جو اس کے مطابق زندگی گزاریں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہیں، اور جو اس کے خلاف کریں گے ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے. لہذا آپ افسوس نہ کریں، یہ میں نے اپنا نظام عین حکمت کے تحت بنایا ہے، اور اسی کے حکمت کا نتیجہ ہے کہ ان کی نافرمانی ان کی رسوائیوں کا باعث. اب چلتے ہیں آیت 69 پر. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والصابئون والنصارى، اور جو لوگ یہودی، صابی اور نصارہ ہوئے. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے دین کو قبول نہیں کیا، وہ اپنی اس ہٹ دھرمی پر قائم رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، جو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو حق پکے سچے کٹر کافر ہیں. اور اللہ کہتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آیت 69 ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کا انجام ہوگا جو ایمان اور عمل صالح لائیں گے، کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اس لیے کہ دنیا جنت جو ہے ایک ایسی زندگی ہے کہ جہاں ان چیزوں کا نام و نشان نہیں. وہاں اللہ کی نعمتیں دائمی اور ابدی، اور نعمتیں بھی وہ کہ جو ہمارے خیال میں بھی آج نہیں آ سکتی، تو وہ آپ کو اویلیبل ہوں گی. یہ تھی آیت 69. کوئی سوال ہو آپ کا؟ اچھا یہ جنت کن لوگوں کے لیے ہے ذرا بتائیں تو مجھے، کہ تاکہ ہم اس کے لیے کوشش کریں. اعدت للمتقین سر، متقی لوگوں کے. متقین کے لیے جو اس تقوی کے نتیجے میں اپنا تزکیہ نفس کر لیں. آیت 70 میں فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا. سر ہم یہ نے آیت بنی 69 ذرا تھوڑا واضح کر دیں. یہ کہا ہے کہ جو یہودی، صحابی، نصارہ بن گئے، ان کو بھی تو بظاہر تو ایسا لگ رہا کہ یہ بھی ایمان والوں میں شامل ہیں. دیکھیں سر بات یہ ہے کہ یہ یہودی کے یہودی رہے، صابی وہ جو بے دین لوگ تھے وہ بھی صابی رہے. انہوں نے اللہ کے رسولوں کے لائے ہوئے پیغام، کتاب اللہ اور اس اللہ کے رسول، وقت کے رسول کی کوئی پرواہ نہیں کی. اللہ نے ان پر اتمام حجت کیا، وہ فیل ہو گئے. لہذا اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ تین گروہ جو ہیں، یہودی، صابی اور نصارہ. نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انہوں نے انکار کیا اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے، اس کتاب کو فالو کرنے کے لیے، اس وقت کے نبی کو فالو کرنے کے لیے، لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مغضوب ہیں. بات سمجھ آ گئی نوید بھائی؟ سر وہ تو بات تو سمجھ آتی ہے. اس آیت میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ان کی طرف کون سا لفظ نفی کا ہے. یہاں تو سارے منفی ہے کہ کوئی کہ ان کو یا تو استثناء یا تو الا آیا ہو سوائے ان کے. اگر اس میں کچھ وضاحت کر دیں. دیکھیں نا، میں ایک آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. آیت 69 کی آپ بات کریں. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. اور پھر دوسرے گروہ کا ذکر ہے والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد یہودی بن گئے، صابی بن گئے، نصارہ بن گئے. تو کوئی ابہام نہیں، اس لیے کہ پہلے ذکر ایک گروہ کا ہے جو اہل ایمان اور عمل صالح سے لیس ہے. یہ لوگ دعویٰ ایمان کا کیا اس وقت، اور پھر بعد میں یہودی، صابی اور عیسائی بن گئے. بات سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ غور کرتے سر ہیں. جی
سر جی ایک بات جو تفسیر فرمائیں میں جلدی ملی ہے فرمائیں. سر جی، یہ جو اپنے وقت کے دور میں، اپنے وقت میں اس دور میں جو نبی آئے ان پر ایمان لائے اور اللہ پر، تو یہ ان لوگوں کا ذکر نہیں ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، یعنی ان لوگوں میں سے بھی جو اپنے وقت کے دور کے نبی کے اوپر ایمان لائے اور اللہ کی لائی ہوئی جو شریعت تھی ان کے ساتھ اس پر ایمان لائے، تو ان کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے، چاہے وہ یہودی ہوئے یا صابی یا نصارہ. ایسا نہیں ہے سر جی؟ اچھا میری بات سنیں بڑے غور سے. اصل میں جب نبی آیا نا، حضرت موسیٰ کی بات کرتے ہیں، ایمان لے آئے، لیکن بعد میں کیا ہو گئے آپ ہی بتائیں مجھے، بعد میں کیا بن گئے؟ سر جی وہ بعد میں یہودی بنے. اچھا حضرت عیسیٰ پہ اسلام تشریف لائے، ایمان لے آئے، بعد میں کیا بن گئے؟ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو عیسائی بن گئے، نصارہ بن گئے. جی اب سر. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر جی. تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے. اب بات کلیئر ہے؟ سر ابھی کلیئر نہیں ہے. نہیں سر جی، یہ جو من آمن باللہ انہی میں سے کہا گیا نا. من کا لفظ جو ہے ایمان والوں کے ساتھ بھی ہے، ہادو اور صابی نصارہ سب کے ساتھ آ رہا ہے، کیونکہ پیچھے ان چاروں کا ہی ذکر ہے نا. تو پھر یہ اس وقت کے دور کے نبی پر ایمان لانے کا نہیں آ رہا اور اس شریعت پر ایمان لانے والے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو آج جب ہم پڑھتے ہیں ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ ان کا ذکر ہے جو اس وقت نبی آیا اس پر ایمان لے آئے. والذین، اور وہ لوگ ہادو جو بعد میں یہودی بن گئے، والسابعون صابی بن گئے، والنصارى اور عیسائی بن گئے. اب اس میں کیا جو ترجمہ میں کر رہا ہوں غلط ہے؟ یہ سر بات ترجمہ من لکھا ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں، عیسائیوں اور بے دین میں سے بھی جو شخص ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور عمل صالح کرے گا تو اس کے لیے کوئی ڈرنا اور نہ خوف ہوگا. سر اس میں ہاں سعدیہ آپ بتائیں. سر اس میں سورۃ البقرہ کی آیت بھی ہے نا 62، جی جی وہ بھی آئی تھا. یقین جانو کہ نبی نبی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. اور اس جی کے لیے سر، کسی 63 آیت ہے بقرہ. بے شک. سر وہ اسی سے سر ریلیٹڈ ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے. جزاک اللہ. آپ مہربانی کر کے سورہ نساء کی یہ جو آیت 69 ہے آپ اس کو اس سے ریلیٹ نہ کریں. وہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر عیسائی بن گیا ہے اس کا مطلب عقیدہ تثلیث کا ماننے والا ہے، اللہ اس کو نہیں بخشے گا. شرک فی ذات کیا، عیسائی بن گیا ہے یا یہودی بن گیا ہے کہ اس نے اللہ کا دین جو نازل ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اس کو چھوڑ کر وہ عیسائی بن گیا، اپنی سارے یہود بن گیا، اپنی مرضی کے پہ چل رہا ہے، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی اسلام. کیوں؟ اگر آپ نے رہنا دیکھیں، آج بھی ہم اپنے آپ کو جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سنی ہیں، شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، تو ہم مسلمان ہیں. یاد رکھیں یہ آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ ہمیں ہر نبی کے نے انسان خود بھی تابع تھا اور اس نے کہا انا اول المسلمین، کہ میں جو وحی آتی ہے اسی کا تابع ہوں. ہر مومن کو اسی کا تابع رہنا چاہیے اور اس کا نام مسلم ہے، اللہ نے رکھا ہے. اب اگر یہودی، عیسائی، صابی ہیں تو وہ لوگ ہیں جو اس اسلام سے دور ہیں. میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی سر الحمدللہ. شادیہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ سر. ہاں تو ذرا آیتوں پر ڈفرینشیٹ کریں. وہ جو بقرہ کی آیت ہے وہاں صاف بتا دیا گیا کہ اگر ان کے اندر وہ لوگ ہیں جو لوگ اللہ کے اس وقت کے رسول کی جس طرح اس نے اطاعت کی، اگر یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نہیں کر رہے اور اپنے آپ کو یہود، نصارہ، صابی کہہ رہے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین سے مطمئن نہیں ہیں. مطمئن نہیں ہیں تو کافر ہیں. کیوں؟ وہ انکار کر رہے ہیں. چیز کو بڑا کلیئرلی سمجھیے.
जितना गौर करेंगे बात आपके क्लियर होगी। सर जी, अच्छा, ये जो 62 आपने सूरह बकरा की इन्होंने बताया है, उसमें आपने लिखाया हुआ है कि नज़ूल कुरान के बाद जो रिसालत को मानेगा, हराम हलाल की तमीज करेगा, कुरान को आखिरी किताब मानेगा और इस पे चलेगा, पूरे काम करेगा, तो वो जन्नत में जाएगा। जरताज साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसका मतलब है कि वो वही कुछ कर रहा है जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पर वही नाजिल हुई वो कर रहे थे। ऐसा ही है, जी तो बात क्लियर हो गई कि जी। वो लोग जन्नत में जाएंगे। अच्छा, अगर बात क्लियर है 69, तो मैं आयत 70 पे चलता हूँ। आयत 70 में अल्लाह कहते हैं, लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल व अरसलना इलैहिम रुसला, हमने बनी इसराइल से अहद लिया और उसकी तरफ बहुत से रसूल भेजे। अच्छा, अब मीसाक़ बनी इसराइल आप देखें, एक अल्लाह ताला ने जब हजरत मूसा को कोई टूर पे बुलाया और इनके लोगों को और पहाड़ को उठा के उनके ऊपर साया किया, ताकि ये देखें कि अगर हमने इस मीसाक की पाबंदी न की। मीसाक क्या था कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उसी पर हम अमल करेंगे। अगर ये काम करते हैं तो मुस्लिम हैं, अगर नहीं करते, यहूदी के यहूदी रहते हैं, निसारा के निसारा रहते हैं, साबी के साबी रहते हैं, तो फिर मुसलमान नहीं है। और अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने उनसे मिसाक लिया और रसूल भेजे ताकि रसूल उनके सामने वाज़े तौर पर अमल करके दिखाएं। कुल्लमा जाअहुम रसूलन, जब भी कोई रसूल उनके पास आया, रसूल किस लिए आया? अल्लाह ने हिदायत के लिए भेजा। बिमा ला तहवा अनफुसहुम, और वो चीज जो उनकी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ थी। अब अल्लाह का हुक्म, उनके वो ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चलना चाहते थे। अल्लाह का हुक्म जो है वो उनको जमीन पर इंसाफ अदल कायम करने के लिए नाजिल हुआ। लिहाजा अल्लाह कहते हैं फरीकन कज़्ज़बू, तो इन यहूद में से, अहले किताब में से कुछ लोगों ने उनके इनकार, कज़्ज़बू झुठलाया। झुठलाया का मतलब है कि इनकार करने के बाद उसके खिलाफ पूरी चालें भी चली। वह फरीक़न यक़्तुलून, और कुछ लोगों ने उनको कत्ल किया, उन अंबिया को आपके सामने, हजरत याह्या को, हजरत ज़करिया को, और नबी उनको हजरत ईसा को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उठा लिया। फ़अम्मू, अल्लाहु अकबर, वो बहरे हो गए, वह सम्मू, और अंधे हो गए। सुम्म ताब अल्लाहु अलैहिम, फिर अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। अल्लाह ताला ने भी उन्हें फौरन नहीं पकड़ा, बल्कि तौबा की मोहलत दी। सुम्म अम्मू व सम्मू, नतीजा ये हुआ कि फिर इनमें से अक्सर लोग ज्यादा अंधे और बहरे हो गए। जब ये सूरत हाल हुई कि अल्लाह ताला ने तो उनको मौका दिया, और मौका किस लिए दिया? कि वो अपनी इस्लाह कर लें, लेकिन उन्होंने इस्लाह नहीं की, और फिर अल्लाह ने उनको उसी अंजाम से दो चार किया जिससे नाफरमानों को अल्लाह करता है। और अल्लाह कहते हैं, आगे देखें, बड़ी प्यारी बात आखिर में, वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और जो कुछ वो कर रहे थे अल्लाह उसको देख रहा था। गोया अल्लाह देख भी रहा था और अल्लाह उसको रिकॉर्ड भी करा रहा था, और अल्लाह हमारे दिलों की, हमारी ख्वाहिशात को भी जानता है। तो आप देख लें कि उस अल्लाह की नाफरमानी कितनी महंगी पड़ेगी इंसान को। वो अल्लाह जो न सिर्फ जान रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, बल्कि उसको ताकत और कुदरत है कि वो करारे वाकई सजा दे। कोई सवाल आए थे 71 पर? अच्छा, उसके बाद हजरत ईसा आए। अब सुने आयत 72 में अल्लाह कहते हैं, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही मसीह इब्न मरियम है। यानी उन्होंने नबी को सीधा सीधा अल्लाह ताला बना दिया। नाउज़ुबिल्लाह, कितना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह बनाना या अल्लाह का बेटा बनाना या शिर्क कोई भी करना। तो ये किसने किया? मसीह ने, ईसाइयों ने किया, जो हजरत मूसा को मानने वाले थे बाद में। वकाल मसीह या बनी इसराइल, हाय हाय, जरा नोट फरमाएं, हजरत ईसा ने क्या ऐलान किया? ओबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो।
کیوں اللہ کی عبادت کیوں کرو بلا؟ جلدی بتائیں. کہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ ربی کا لفظ جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے تھے. آپ اور میں اگر سمجھے نا تو جب مجھے پالتا پوستا، میرا ہر قسم کا خیال رکھتا ہے، میرا مالک، میرا حاکم، میرا خالق ہے، تو پھر تو رب تو وہ ہے. تو آپ میں اسی کی عبادت کروں، اور تمہارا بھی رب وہ ہے. تم مانو یا نہ مانو، دنیا میں تمہیں جو رزق دے رہا ہے، جو مال دے رہا ہے، وہی دے رہا ہے، اور آزمائش کے لیے دے رہا ہے. تکلیفیں بھی آزمائش کے لیے ہیں. تکلیف آتی ہے تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم صبر کرتے ہو کہ نہیں، اس پہ توکل کرتے ہو کہ نہیں. اور جب مال دیتا ہے تو کیا تم شکر کرتے ہو یا نہیں. اگر یہ نہیں کر رہے، مال ملنے پر شکر نہیں کر رہے، اور مصیبتوں پر تکلیف اور توکل نہیں کر رہے، پھر مومن نہیں ہو، کیونکہ دنیا امتحان ہے. اللہ اکبر. آگے آیت 72 میں اللہ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ، یقیناً جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ مشرک پر جنت حرام ہے، یعنی وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں. اب بتائیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور ناقابل معافی جرم ہے. اگر اس نے زندگی میں توبہ کر کے اور اپنی اصلاح نہیں کی تو پھر شرک کبھی معاف نہیں ہوگا. یہ قرآن کی اور دیگر آیات میں بھی ہے. اللہ کہتے ہیں جنت تو حرام ہو گئی، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے کہ کون سے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک کر دیا. اچھا، یہ بات تو بالکل آپ نے ٹھیک کہی. آپ اس کو کس طرح ہر نماز میں کون سا جملہ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا؟ سورہ قنوت بھی پڑھتے ہیں صبح. سورہ میں بتا دیتا ہوں، آپ سورہ اس میں جائیں، اپنا فاتحہ میں دیکھیں. زرتاج صاحبہ، المغضوب علیہم ولا الضالین. اهدنا الصراط المستقیم سے. اور خدا کی بندی کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کہتی کہ مالک یوم الدین، تنہا مالک ہوگا اور کوئی بچا نہیں سکے گا. تو شرک کرنے والے کو اس کے پاس اللہ کل شین قدیر ہے، بکل شین علیم ہے. تو مالک یوم الدین روز ہم پڑھتے ہیں، کاش سمجھ کے پڑھیں کہ قیامت کے دن وہ تنہا مالک ہوگا اور عین عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گا. رہی شفاعت یا سفارش تو وہ کر سکے جس کو اللہ حکم دے گا، اور جس کے بارے میں کرنا ہے اس کا بھی اللہ حکم دے گا. تو ایسی بے لگام سفارش کا وہاں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ مالک یوم الدین کو سمجھ کے پڑھا کریں ڈیلی، اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور اس دن ایسا دیکھیں نا، ایک اور بات بڑی نوٹ فرمائیں، دنیا میں اس مالک کا ہمارے ساتھ امتحان والا طرز عمل ہے کہ ہمیں مال دے کے بھی آزما رہا ہے، تکلیفیں دے کے بھی آزما رہا ہے. لیکن قیامت کے دن صرف اور صرف اس نے عدل اور عدل و انصاف کی انتہا کرنی ہے. چھوٹی سی چھوٹی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب آپ سوچیں، کبھی ان چیزوں کو سمجھ کے پڑھا کریں کہ وہاں مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا مالک اللہ ہوگا. یہ دنیا نہیں ہے کہ آزمائش کے لیے ہر ایک کو ٹائم مل رہا ہے، ہر ایک کو مال و دولت بھی مل رہا ہے، تکلیفیں بھی آ رہی ہیں، کیونکہ یہ دنیا وہاں تو نتیجے کا اظہار ہے، اور نتیجہ عین عدل کے مطابق. زرتاج صاحب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، بہت اچھا، الحمدللہ. تو یہ مالک یوم الدین کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے جو اس کو ہم روز پڑھیں اور ثواب کے لیے پڑھیں. سبحان اللہ، بے شک. اچھا، یہ تھی آیت 72. اب میں آپ کے ساتھ 73 پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث الثلاث، اوپر تو کہا نا اس میں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ غلام کو خدا بنائیں، یا آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ تیسرا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں تیسرا ہے۔ تین میں تیسرا کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کہتے تھے کہ ایک تو اللہ ہے اور ایک ان کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک ان کی ماں جو ہے وہ بھی الوہیت کے درجے پر ہے۔ شروع میں یہ کہتے تھے، بعد میں پھر عیسائیوں میں یہ جھگڑا شروع ہو گیا کہ عورت کو کیوں بھائی، تو انہوں نے اس کو ہٹا دیا۔ ذرا نوٹ کریں کہ مین میڈ لاز کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ ہے، کیوں؟ جو خصوصیات اس کی ہیں، جو الوہیت کی صفات اس کی ہیں، کسی کی نہیں ہے۔ جب کسی میں نہیں ہے تو کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے مخلوق ہے اور یہ الہ نہیں ہو سکتے۔ شاباش، کوئی سوال؟ آگے بڑی پیاری بات کہی، وما من الہ الا الہ واحد۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی سوائے ایک اللہ کے کوئی الہ نہیں ہے۔ کیوں؟ صفات الوہیت کی صرف اس میں ہے۔ اچھا، صفات الوہیت کی سب سے بڑی صفت کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں حی القیوم۔ جی ہاں، بہت حی اچھا۔ القیوم، وہ خود ہر وقت آن زندہ بھی ہے اور ہر چیز کو قائم بھی رکھے ہوئے ہے۔ پھر علی کل شیء قدیر ہے، طاقت اور قدرت اختیار اس کے پاس۔ پھر ایسا صاحب علم کہ جو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ یہ ساری الوہیت کی اگر میں نے ان پر یقین نہیں ہے تو پھر میں اللہ کو الہ ماننا بے معنی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے اندر وہ صفات ہیں جو کسی مخلوق میں نہیں ہے، اور جو مخلوق کو الہ مان رہے ہیں وہ انتہائی بے وقوف لوگ ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ کیسے میری مدد کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھیں تاکہ عقیدہ توحید پورے دین کی جان ہے، اور عقیدہ توحید مضبوط ہوگا۔ اچھا، عقیدہ توحید کی مضبوطی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں، عقیدہ توحید کے لیے کی مضبوطی کے لیے استقامت ہمارے عقیدہ توحید میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اور اللہ تعالیٰ کی صفات پہ مکمل یقین۔ وہ کہاں سے پتہ چلیں گی اللہ تعالیٰ کی صفات؟ تلاوت آیات سے سر۔ شاباش شاباش، کہ ہم تلاوت آیات کا حق ادا کریں۔ آپ اکثر آیات میں دیکھیں گے، یہ نوٹ کریں بات، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اور جب تک آپ اس سے ریلیٹ نہیں کر لیتے کہ آیت کا معنی یہ ہے اور یہ بالکل اللہ تعالیٰ اس کے عین مطابق اپنی صفت کا لائے ہیں۔ اچھا، ایک تو قرآن ہے جو ہمیں صفات الہی کا صحیح مفہوم عطا کرنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ دوسری کیا چیز ہے؟ جی حدیث ہے اللہ سیرت تعالیٰ کے طیبہ، اسماء حسنہ، اور سیرت حدیث طیبہ، بھی ہے جی، اسماء الحسنہ بھی ہیں، اور دعاؤں کے اندر جتنے نام آتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، یہ ساری کائنات کا آیات کائنات اور آیات انفس کیا بتاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کمال کی صفات بتاتی ہیں۔ کیوں نہیں آپ اس کو سمجھتے؟ اور ہر آن اور ہر لمحہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری زندگی میں دن اور رات ہر نعمت مجھے اللہ کی طرف سے میسر، میں شکر کرتا ہوں یا نہیں، تو یہ ساری چیزیں تو مجھے اللہ کی صفات ہی کی ترغیب دیتی ہیں۔ چاہے وہ آیات کائنات ہوں، میں اپنی پیدائش پر غور کروں کہ کس طرح میں پیدا ہوا، اور اللہ نے مجھے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین وہ دے دی، لیکن میں نے اپنا ستیہ ناش کیا اللہ کی نافرمانیاں کر کے۔ اس اللہ کو پہچانا ہی نہیں کہ جس اللہ نے مجھے یہ صرف ساری احسانات اس کے ہیں۔ تو تین چیزیں ہیں جس سے مجھے یقین ہوتا ہے
एक है कुरान ताकि सिफात इलाही को पढ़ के समझूं, नंबर 2 आयात आफाक और आयात अनफुस। उम्मे अब्दुल्ला बात समझ आई कि नहीं आई? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह की सिफात के 3 तरीके हैं। सबसे पहले कुरान, और फिर कायनात में गौर करें, आफाक में देखें, अनफुस में देखें, आपको अल्लाह के कमालात की इंतहा नजर आएगी। और यही इला है और कोई इला नहीं हो सकता। अच्छा, ये थी आयत 72 में पढ़ रहा था, व इल्लम यंतहु अम्मा यकूलून, अगर ये बाज ना आए जो कुछ कहते हैं कि 3 खुदा हैं, कभी ईसा इस्लाम को खुदा बने, लयमस्सन्नल्लज़ीना कफरू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, तो इनमें से जो लोग काफिर हैं, काफिर का मतलब है अल्लाह के मुनकर हैं, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, शिरक करते हैं, अल्लाह कहते हैं, तो हाँ, तो इन पर बहुत दर्दनाक अजाब आकर रहेगा। अब देखें, ये नसारा के बारे में जो उन्होंने कुफ्र किया उसके बारे में ये आयत 72 और 73 इसी बारे में है। और 73 में कहा, अफला यतूबूना इलल्लाह व यस्तगफिरूनहु, क्या ये लोग अल्लाह की जनाब में तौबा और उसके का इस्तिगफार नहीं करते? ये क्यों हुक्म दिया? भाई शिरक कर रहे हैं जिसकी कोई दलील नहीं कायनात में। वो अल्लाह के नबी हैं, वो खुद कह रहे हैं कि अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा और मेरा रब है। आप पढ़ चुके हैं, ऊपर आयत आ चुकी है। और अब अल्लाह कह रहे हैं कि क्यों नहीं ये तौबा करते, क्यों नहीं माफिया मांगते अल्लाह से? क्यों? अगर माफिया मांगेंगे, अल्लाह को इलाह मानेंगे, उसकी बात मानेंगे, तो अल्लाह कौन है? आयत 74 में वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह माफ भी कर देगा और रहम से भी नाज़िल फरमाएगा किन लोगों पर? जो अपनी तौबा, सच्ची तौबा करके इस्लाह कर लेंगे। देखें अल्लाह अल्लाह पाक कितना करम करने वाला है सर। इस आयत के देखें कितना खूबसूरत, यानी कि बख्शिश मांगो, अल्लाह बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ये तो दावत इलाही है ना तौबतुन नसूह मैडम जी, दावत इलाही है। अस्तगफिरुल्लाह की तरफ अल्लाह खुद बुला रहा है कि इस्तगफार करो, ज्यादा से ज्यादा सच्ची तौबा करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह। अच्छा, आयत 75 सुने। अल्लाह कहते हैं, सुनो ईसाइयों, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, वो ईसा इब्न मरियम कुछ नहीं सिवाय इसके कि वो अल्लाह के रसूल थे। वो सिर्फ एक अल्लाह के रसूल थे। और रसूल को अच्छी तरह समझें, रसूल खुद अल्लाह ताला चुनता है। वो किसी उस बात पे नहीं होता कि वो अल्लाह ताला ने फैसला फरमा लिया। और आप देखें, ये हजरत मरियम ला रही हैं, उनकी उम्र कोई चंद दिन है, और कहते हैं, अल्लाह सारी दुनिया को बोल के बताते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं और मैं अल्लाह ताला ने मुझे पैदा फरमाया। जरा नोट फरमाएं, तो अल्लाह कितना बड़ा करीम है कि वो उस 2-4 दिन के बच्चे से ये बात कहलवा रहा है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, ईसा इब्न मरियम सिवाय अल्लाह के रसूल के और कुछ नहीं थे। कद खलत मिन कब्लिहि रुsul, इससे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। आप बनी इसराइल में ही देखें, ये तो आखिरी रसूल थे ना, पता नहीं कितने रसूल पहले गुजर चुके हैं। और अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मा मुहम्मदिन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कद खलत मिन कब्लिहि रुsul, यहाँ भी वही बात कही कि इनसे पहले बेशुमार रसूल गुजर चुके हैं। आप देख लें, हजरत आदम भी रसूल थे, फिर हजरत इब्राहिम और उनकी औलाद। और फिर अल्लाह कहते हैं आयत 75 में ही कि उम्मुहु सिद्दीका, और उनकी माँ मरियम जो थी हजरत ईसा की, वो वालिदा सिद्दीका थी, तस्दीक करने वाली थी अल्लाह के दीन की। कान याकुलान ताम, उनकी इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत क्या है? कि वो खाना खाते थे जो हर इंसान खाता है। उन्जुर, जरा देख तो सही, कैफ नुबय्यिन लहुम अल आयात, कि हम इनके सामने अपनी आयात वाज़े करते हैं।
کہ ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام سوائے انسان کے اور رسول کے اور کچھ نہیں تھے. ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر دیکھو کہ وہ کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں. کہ وہ اللہ نے تو ان کو بتایا، اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا، لیکن یہ مصر ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کو اس کا نبی ماننے کی بجائے صرف، یا انسان ماننے کی بجائے، جو اللہ نے بظاہر بتا دیا کہ وہ کھانا بھی کھاتے جو انسانوں کا کام ہے، وہ کہیں اللہ نہیں ہے، اللہ کی کوئی صفت ان میں نہیں ہے، لہذا وہ یقیناً نبی ہیں. نبی بہت بڑی عظیم ہستی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اس پر وحی نازل فرماتے ہیں، اللہ اس کے ذریعے ہمیں اپنے پیغام پہنچواتے ہیں. لہذا اب آپ دیکھ لیں قرآن نے توحید کو کتنا واضح کیا ہے، اور آپ پڑھ لیں پورا 30 پاروں میں جہاں بھی توحید کا مضمون آیا ہے وہ اس سابقہ مضمون کو ری انفورس کر رہا ہے، اس کے اندر حقانیت کو واضح کر رہا ہے، کہیں اختلاف نہیں ہے، چاہے عقیدہ توحید ہو، رسالت ہو، آخرت ہو، کتنی دفعہ بیان ہوا ہے قرآن میں، لیکن کہیں کنٹرڈکشن نہیں ہے. کہیں ہے کنٹرڈکشن؟ جلدی بتائیں سرتاج صاحبہ. نہیں سر جی. اللہ اکبر، کتنا برحق ہے یہ قرآن. یہ سر یہی کنٹرڈکشن ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں. تو آج ہم نے آج 75 تک کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں سمجھنے کے، غور و فکر کرنے کی اور ان کی حقانیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ کو بھی بہت جزائے خیر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آمین ثم آمین. سر اللہ پاک ہم لوگوں کو سب کو اسی طرح قرآن کو پڑھنے کی توفیق دے جیسے آپ سمجھاتے ہیں، اور عمل کی توفیق دے. تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی ہمت توفیق دے قرآن پہ چلنے کی، دین پہ چلنے کی، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک صحت تندرستی دے، ان کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو آسان کرے، اور جو اس آمین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے. اللہ پاک ہم لوگوں کا یہ آمین. بیٹھنا قبول کر لے، ہم لوگ کی توبہ قبول کر لے، آمین. ہم لوگوں کی غلطیوں کو بس معاف کر دے. ہم لوگ گناہ گار بندے ہیں، ہر وقت اس ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کو ایک موقع دیا ہوا ہے. یہ اتنا خوبصورت موقع ہے کہ جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اللہ پاک آپ کو بھی بہت جزائے خیر دے. آپ کے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے لوگ ان کو سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے، اپنی محبتوں سے نوازے. ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے پروردگار. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی نیک کرے، صالحہ کرے، اور دین پہ چلنے والا بنائے. آمین.